السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو کے اندر جن باتوں کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، اکثر لوگ ان چیزوں میں غلطیاں کر دیتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارا غسل اور وضو صحیح نہیں ہو پاتا۔ جب ہمارا غسل صحیح نہیں ہوگا تو وضو کہاں سے صحیح ہو جائے گا؟ اس ویڈیو کے اندر میں آپ حضرات کو سطر کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ مردوں کا سطر کتنا ہوتا ہے اور عورتوں کا سطر کتنا ہوتا ہے۔ اگر نماز کے دوران ہمارا سطر کھل جائے تو کیا ہماری نماز باقی رہے گی یا ہماری نماز ٹوٹ جائے گی؟ تو اس کے بارے میں بھی اس ویڈیو کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور پورے توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کو سنیں، آئندہ آنے والے وقت میں آپ وہ غلطیاں نہ کریں۔ کلاس شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہم ذکر کریں گے وہ نیل پالش کا کریں گے کہ نیل پالش عورتوں کو نہیں لگانا چاہیے۔ ناخن پر پالش ہونے کی وجہ سے پانی ناخن تک نہیں پہنچ پاتا، چنانچہ ناخن پر نیل پالش ہوتے ہوئے وضو اور غسل صحیح نہیں ہوگا۔ لہٰذا وضو اور غسل کے صحیح ہونے کے لیے نیل پالش کا چھڑانا ضروری ہے۔ لپسٹک، عورتوں کو لپسٹک نہیں لگانا چاہیے۔ لپسٹک مختلف کیمیکلوں سے بنائی جاتی ہے اور یہ کئی قسم کی ہوتی ہے۔ اگر یہ تہ دار یعنی پرت والی ہے تو وضو اور غسل کے وقت اس کا صاف کرنا ضروری ہے، ورنہ غسل صحیح نہیں ہوگا۔ پینٹ بدن پر لگا ہوا ہو تو پانی چمڑی تک نہیں پہنچ پاتا، لہٰذا وضو اور غسل کرتے وقت اس کا زائل کرنا ضروری ہے، ورنہ وضو اور غسل صحیح نہیں ہوگا۔ جو حضرات اس طرح کے کام کرتے ہیں تو وہ ان باتوں کا خاص خیال رکھیں کہ اگر بدن پر، ہاتھ پر، ناخن پر کہیں پینٹ وغیرہ لگا ہو تو اس کو چھٹا لیں تاکہ ہمارا وضو اور غسل صحیح ہو سکے۔ ناک اور کان کا زیور، کان اور ناک میں پہنے جانے والے زیور کو غسل کرتے وقت حرکت دینا ضروری ہے تاکہ پانی اندر پہنچ جائے۔ جب آپ غسل کریں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ جسے انگوٹھی، کان اور ناک اور پیر میں جو پہننے والا زیور ہوتا ہے تو انہوں کو ضرور ہلا لیا کریں تاکہ پانی اندر تک داخل ہو جائے۔ اسی طریقے سے کچھ حضرات کی جو ٹونڈی جس کو کہتے ہیں اس کے اندر بھی تھوڑا انگلی ضرور ہلایا کریں گیلی کر کے تاکہ وہاں بھی پانی پہنچ جائے۔ اگر وہاں پانی نہیں پہنچا تو جیسے آپ نے پڑھا تھا غسل کے فرضوں میں کہ اگر ایک بال برابر بھی کوئی جگہ سوکھی رہ جائے تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ سطر کھلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ بدن کا چھپا ہوا حصہ کھل جانے یا بدن کے سارے کپڑے اتار دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ عوام میں ننگا ہونے یا ننگے بدن کو دیکھنے سے وضو ٹوٹنے کی جو بات مشہور ہے وہ سراسر غلط ہے۔ اسی طریقے سے مشہور ہے کہ وضو کے بعد ٹی وی دیکھنے سے، گالی دینے سے یا بچے کے کپڑوں پر پیشاب کر دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں اس کا وضو ٹوٹنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وضو توڑنے والی جو چیزیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے آگے ویڈیو میں۔ تو ان چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے وہ الگ چیزیں ہیں۔ سطر مرد کا کتنا ہوتا ہے، عورت کا کتنا ہوتا ہے، اکثر لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے، تو دھیان سے یہ بات سنیں کہ مرد کا سطر ناف کے نیچے سے گھٹنوں کے نیچے تک کا حصہ ہے اور عورت کا سطر چہرے، دونوں ہتھیلیوں اور دونوں قدم کے علاوہ پورا بدن سطر ہے۔ اسلام نے بدن کے جن حصوں کو سطر قرار دیا ہے، کسی کے لیے ان حصوں کو دیکھنا یا خود سے کسی کو دکھانا جائز نہیں ہے۔ اس لیے لڑکے ایسا لباس نہ پہنیں جس سے ان کے سطر کا کوئی حصہ دکھائی دے، اور خاص طور پر بچیاں اسکول میں اسکرٹ پہن کر نہ جائیں۔ مسئلہ: اگر نماز کے دوران سطر کے اعضاء میں سے کسی عضو کا چوتھائی حصہ کھل جائے گا اور 3 مرتبہ رکوع کی تسبیح کے بقدر کھلا رہے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ یعنی نیت باندھنے کے بعد سطر کا چوتھائی حصہ اتنی دیر کے لیے کھلا رہ گیا جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا جا سکتا ہے تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، دوبارہ سے آپ کو نیت باندھنی ہوگی۔ نوٹ: لڑکیوں کے والدین
اسکول کی انتظامیہ سے مکمل لباس پہنا کر لانے کی درخواست کریں، ورنہ اسکرٹ پہنانے کا گناہ والدین پر ہوگا۔ بہتر تو یہی ہے کہ اس طرح کے اسکولوں میں اپنے بچوں کا ایڈمیشن ہی نہ کرایا جائے، اور کوشش کریں کہ بچوں کی تربیت بچپن ہی سے کریں، اور ان کو بتائیں کہ دین پر چلنا بہت آسان ہے، دین کو آسان بنائیں، مشکل نہ بنائیں، اور کوشش کریں کہ ہماری بچیاں بچپن ہی سے پردے کا اہتمام کرنے لگیں، بے پردہ بازاروں میں، گلیوں میں اور شادی بیاہوں وغیرہ میں نہ جائیں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، تمام عالم کے مسلمانوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین پر چلنا آسان فرمائے۔ آمین۔